نے پاکستان پہ الزام لگا دیا ہے، اور الزام یہ لگایا جناب کہ جو پاکستان ہے اس نے یوکرائن کے ساتھ مل کے یوکرائن کی ہیلپ کر رہے ہیں نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے. اور جو یوکرینین اسپیشلسٹ ہیں وہ پاکستان گئے اور ایک ڈیلیگیشن گیا اور انہوں نے ٹیکنالوجیز اور نو ہاؤ جو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، اب رشینز جو ہیں یہ بیسیکلی انہوں نے وہ پروپیگنڈا کیا جس کو انڈیا بھی ظاہری بات ہے ذرا اچھال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشینز نے یہ اس لیے کیا کیونکہ رشینز کو پتہ ہے کہ ماضی میں پاکستان کے اوپر الزام لگتے رہے ہیں نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے. ایک خان کا واقعہ بھی ہوا، اس طرح کی چیزیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ شاید ویسٹ کو ہم الرٹ کر سکیں گے کہ بھائی دیکھو یہ جو پاکستان ہے یہ تو نیوکلیر دے رہا ہے. کیونکہ یہ باتیں ویسٹرن میڈیا میں رپورٹ ہونی شروع ہوئی تھیں کہ جو رشینز ہیں وہ کوئی ڈرٹی بام وغیرہ یوکرائن کے اوپر یوز کر سکتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ اب اس کو آپ امیجن کریں کہ رشینز اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وین اٹ کمز ٹو نیوکلیر تو پاکستان پہ الزام لگا دو. اچھا، اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں اب وہ کہتے ہیں جی کہ یوکرائن پاکستان جو ہے نا ایک نیوکلیر ویپن ایکسس جو ہے نا وہ بنایا ہے. انہوں نے ایک ممبر ہیں، ان کی ڈیفنس کمیٹی کے ممبر ہیں، جو ان کی جو فیڈریشن کونسل ہے جس کو سینٹ بھی کہا جاتا ہے رشیا میں، انہوں نے کہا جی یہ سب ٹریول کیے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا. اچھا، فرانس کے اور پاکستان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے کوئی شروع سے اتنے اچھے نہیں ہیں. پاکستان نے پچھلے کچھ عرصہ میں اپنی ایک نیوٹرل پوزیشن لینے کی کوشش کی اور فرانس سے جو ہے وہ تعلقات فرانس کہہ رہا ہوں رشیا سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن رشینز نے پاکستان کو لفٹ نہیں کرائی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان کا جو دورہ تھا رشیا کا، جس کے اوپر بات ہوئی کہ جی جنرل باجوہ سے میں پوچھ کے گیا تھا اور میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے گیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر بعد میں جو ہے وہ تنقید کی زد میں آ گیا کیونکہ اسی دن رشیا نے یوکرائن پہ حملہ کر دیا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ظاہری بات ہے وہ پاکستان کو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس پہ تنقید کی پاکستان کے اوپر کہ پاکستانی وزیر اعظم کو کیوں جانا چاہیے. اچھا، عمران خان صاحب نے اس تنقید کا برداشت کیا اور کہا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہیں، ہم کیوں نہیں جا سکتے اور کیوں میں نہیں وزٹ کر سکتا. کوشچن یہ ہے. لیکن میں جو بات بتا رہا تھا کہ ہم نے رشیا کے بڑا قریب ہونے کی کوشش کی ہے جنرل مشرف کے دور سے لے کے. اگر آپ کو ماضی میں یاد ہو کہ ہم نے امریکہ کی مدد کی افغانستان میں طالبان کھڑے کرنے میں، اور اس وقت سوویت یونین ہوا کرتی تھی، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ مدد کی. اچھا، ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سوویت یونین کو ہرایا. ٹھیک ہے، میں ویسے اس تھیوری کے اوپر یقین نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وداؤٹ دی امریکن سپورٹ پاکستان، وداؤٹ دی امریکن اینڈ سعودی سپورٹ پاکستان کوڈ ہیو ڈن نتھنگ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ سارے مدرسہ نیٹ ورک بنا اس وقت جو جہاد شروع ہوا اور ہم نے یہ مجاہدین بنائے ان لوگوں نے، پھر آگے پھر آپ کو پتہ ہے پہلے ہم نے بنائے پھر ہم نے یہ ختم کیے. تو ہمیں بھی ہماری بھی تو کچھ سمجھ نہیں نہ آتی. 40-50 سال اسی بھی کھیڑیاں ہی کر رہے ہیں، کدی بنانے ہیں، کدی توڑنے ہیں، کدی پاننے ہیں. مطلب وی ڈونٹ گیٹ انٹو دی باٹم آف what we have to do at the end of the day. اچھا، اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم ماضی میں کولڈ وار سے لے کے ہم رشینز کے خلاف رہے ہیں، پھر ہم نے کوشش کی جنرل مشرف سے آنورڈ، ہمارے سارے آرمی چیف بھی گئے ہیں، پرائم منسٹر بھی گئے ہیں، پریزیڈنٹ بھی گئے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی رشیا سے کوئی پاکستان نہیں آیا. بلکہ ایون اب پاکستانی نیوز پیپرز میں بھی میں دیکھ رہا ہوں ان کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ حالانکہ بہت پہلے کافی دفعہ بات کر چکے تھے، اور میرے لیے بڑا حیران کن تھا اب پاکستان کی نیوز ویب سائٹ یہ سٹوریز باقاعدہ چھپ رہی ہیں کہ بھئی سمجھ کسی کو نہیں آ رہا کہ لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو بند کیا ہوا ہے. بلکہ کل بی بی سی کی سٹوری تھی کہ 10 لوگ ایک فیکٹری سے آئی فون بنانے والی فیکٹری سے بھاگے. تو اس طرح کی سچویشن ہے. لیکن دوسری طرف یو ایس نے اپنا جسے کہتے ہیں کہ فوکس رکھا ہوا ہے کوڈ میں اور مختلف ایگریمنٹس ہندوستان کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، اور ابھی بھی 52 جو ہے یعنی B-52 جہاز غالباً 6 ڈپلائی کر رہا ہے وہ آسٹریلیا میں بھی، اور وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے لیے ہم کر رہے ہیں. حالانکہ آسٹریلیا چائنا شاید دور ہے ایک دوسرے سے. تھوڑا سا سٹارٹ لیں گے جو آپ لوگوں کا یہ جو یو ایس ٹو ایڈوانس ڈیفنس پارٹنرشپ ود انڈیا ہے فار چائنا، کیا ہے بیسیکلی اس کے اندر، اور کیا ہو سکتا ہے چائنا کو واقعی سے کنٹرول یا قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے فخر بھائی، شو پہ بلانے کے لیے دھنیہ واد. کچھ بہت 2-3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے پیچھے اور میں ان کو ٹریک کر رہا تھا.
دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے شی جن پنگ واپس آتا ہے تو وہ آپ نے ہوجنٹاؤ والی سٹوری دیکھی, آپ نے جو اس کا ڈپٹی تھا اس کے ساتھ لی کائچلنگ کیا ہوا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب آتے ہی ایک بہت خطرناک چیز ہوئی, اسٹاک مارکیٹ میں 70 سے 100 بلین ڈالر کے اسٹاک لڑک گئے. چائنا لاسٹ $100 بلین بائی دس اناؤنسمنٹ. ایک یہاں یہ چیز ہوئی, یہ بہت خطرناک چیز ہوئی یہاں پہ. جتنا بھی چائنا میں لوگوں نے میوچل فنڈ میں پیسہ لگایا تھا 99% آف دا ریٹرنز وائپڈ آؤٹ, پیسے وائپ آؤٹ ہو گئے. یہاں پولنٹ بیورو میں سرگرمی ہونے لگی تو رشین اور امریکنز آپس میں بات کرنے لگے, کہتے ہیں یار ہماری تو کچھ مس کمیونیکیشن